جس شخص کے اپنے اعمال حیوانوں کی طرح ہوتے ہیں وہ شریف النفس انسانوں کے بارے میں بھی بدگمانی سے کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی کوئی مثال نہیں، اس کی محبت اس پھول کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے محسوس کرنے لگو گے تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی۔ جب اللہ پاک کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے تو پھر وہ دینے میں تھوڑی دیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دے۔ دل کا علم وہ ہے جو الہام اور وحی سے حاصل ہو۔ دنیا کے عجوبوں میں ایک نظارہ اس روح کو دیکھنا بھی ہے جو چابی اپنے ہاتھ میں لیے قید میں بیٹھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذہن سے کسی کا خیال نہیں نکال رہا تو وہ اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو یہ سزا ضرور دیتا ہے کہ انسان کے دل سے راہ حق کا لطف اٹھا لیتا ہے اور اس انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور وہ دین سے نکل کر دنیا داری میں مشغول ہو جاتا ہے۔ شام ہونے ہی والی تھی، سورج ڈوب رہا تھا، چاروں طرف خاموشی ہی خاموشی تھی، لیکن شان کے دل میں امیدوں کے طوفان اٹھ رہے تھے۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بھی پریشان سا تھا کیونکہ کل اس کا ہائی اسکول کا نتیجہ نکلنے والا تھا۔ شان کو پورا یقین تھا کہ وہ اس بار اسکول میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کر کے میڈل جیت لے گا اور ہر سال اسکول میں ٹاپ کرنے والے طالب علم کو پچھاڑ دے گا، کیونکہ اس بار شان نے ہر سال کے مقابلے میں زیادہ محنت کی تھی۔ اویس شان کا ساتھی تھا جو کلاس 7 سے اس کے ساتھ پڑھ رہا تھا۔ اویس کے آنے سے قبل شان ہر بار اسکول میں ٹاپ کرتا تھا، لیکن اویس کے آنے سے اس کی یہ امید کھو گئی تھی، اس لیے شان ہر وقت اویس کو پچھاڑنے کی کوشش کرتا تھا۔ اسکول میں ٹاپ کرنے کی فکر میں شان کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ رات گزر گئی اور صبح ہو گئی۔ شان کے دل میں ایک آرزو تھی جسے وہ پورا نہیں کر پا رہا تھا، وہ آرزو تھی اویس کو نیچا دکھانا۔ صبح اٹھ کر چائے ناشتے سے فارغ ہو کر صبح 7 بجے اسکول کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسکول پہنچ کر اس نے دیکھا اس کے آنے تک سبھی طالب علم وہاں پہنچ چکے تھے۔ شان بہت خوش تھا، لیکن اسکول میں اپنے ساتھی اویس کو نہ دیکھ کر اسے تعجب ہوا۔ دوسرے ساتھیوں سے پوچھنے پر بھی اس کا صحیح پتہ نہ چل سکا۔ اور ایک بات آج عجیب تھی کہ ہیڈ ماسٹر صاحب بھی اپنے صحیح وقت پر نہیں پہنچ پائے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹہ بعد ہیڈ ماسٹر صاحب بھی آئیں گے۔ سبھی کو بے صبری سے انتظار تھا کیونکہ آج نتیجہ سنایا جانا تھا۔ ہال پورا بھرا ہوا تھا، سبھی طلبہ اور اساتذہ ہال میں موجود تھے۔ چند ہی لمحوں میں ہیڈ ماسٹر صاحب پروگرام میں تشریف لائے اور پھر سبھی کو اپنی طرف مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس بار اسکول ٹاپ کا تمغہ شان کو جاتا ہے۔ یہ سن کر شان بہت خوش ہوا، لیکن تبھی ہیڈ ماسٹر صاحب نے پھر کہا، لیکن یہ تمغہ شان کو نہ مل کر اویس کو ملے گا۔ یہ سنتے ہی شان کا چہرہ اداس ہو گیا اور وہ اس کی وجہ سننے کو بے چین ہو گیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا، جب میں صبح اسکول آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ شان اور اویس دونوں آ رہے تھے۔ اویس پیچھے تھا۔ ایک راہگیر جسے کم دکھائی دیتا تھا سڑک پار کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی دھندلی آنکھوں سے شان کو دیکھ کر مدد کے واسطے پکارا، لیکن شان نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں اور آگے چل دیا۔ چونکہ اسے اسکول آنے میں دیر ہو رہی تھی، کہیں سے مدد نہ ملنے پر وہ اکیلا سڑک پار کرنے لگا۔ اسی بیچ کار آ گئی۔ اویس نے خود کو خطرے میں ڈالتے ہوئے راہگیر کو زور سے دھکا دیا اور خود کار کی چپیٹ میں آ گیا۔ اویس اس وقت ہسپتال میں ہے اور خطرے سے باہر ہے۔ اس کے ساتھ میں بھی ہسپتال گیا تھا، اس لیے مجھ کو بھی دیر ہو گئی۔ شان، تم نے محنت کر کے اسکول میں ٹاپ کیا، لیکن تمہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی بدلنا چاہیے، خدمت خلق کا جذبہ رکھنا چاہیے اور ایسا کام کرنا جو تمہارے کردار کو بلند کر سکے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بار اسکول میں ٹاپ کا میڈل تمہیں نہ ملنا ہی تمہارے لیے سبق ہے۔ اتنا کہہ کر ہیڈ ماسٹر صاحب وہاں سے چلے آئے اور سبھی لوگ چل دیے، مگر شان کو ایک پیر اٹھانا بوجھ لگ رہا تھا۔ مگر وہ پھر کسی طرح اسکول سے سیدھا اویس کو دیکھنے ہسپتال گیا اور آج سے اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ سبھی سے میل محبت اور اچھے خلوص سے ملے گا اور سبھی کے کام آئے گا۔
وہ شخص آپ کا نہایت خطرناک اور خفیہ دشمن ہے جو بات کرتے وقت آپ کے سامنے آپ کی تعریف اور آپ کے پیچھے بدتعریفی کرے۔ چیزیں حیثیت نہیں رکھتی، انسان بھی نہیں رکھتے، اہم ہوتے ہیں رشتے۔ جب ہم سے چیزیں چھین لی جائیں تو دل ڈوب ڈوب کر ابھرتا ہے، مگر جب رشتے کھو جائیں تو دل ایسا ڈوبتا ہے کہ ابھر نہیں سکتا، سانس تک رک جاتی ہے، پھر زندگی میں کچھ اچھا نہیں لگتا۔ ہمارے مسئلے اور ہماری پریشانیاں بھی راز ہی ہوتی ہیں، ان کا دوسرے کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے۔ جو انسان اپنے آنسو دوسروں سے صاف کرواتا ہے وہ خود کو بے عزت کر دیتا ہے، اور جو اپنے آنسو خود پہنچتا ہے وہ پہلے سے بھی مضبوط بن جاتا ہے۔ اللہ پاک کے فیصلوں میں تقسیم بھی ہے، ضرب بھی ہے، نفی بھی ہے اور جمع بھی ہے۔ جو اللہ پاک سے راضی ہے وہ اللہ پاک کے فیصلوں سے بھی راضی ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ کیا اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا؟ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی نہیں رک جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، حساس انسانوں کو تو رویے ہی مار دیتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیت ناک موت ہے۔ لمبی دوستی کے لیے دو باتوں پر عمل کرنا: ایک، اپنے دوست سے غصے سے بات مت کرنا، اور اپنے دوست کی غصے میں کہی ہوئی بات کبھی دل پر نہ لینا۔ اس ایک حقیقت میں بہت تلخی چھپی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جسے آپ بے رخی سمجھ رہے ہوں وہ اس شخص کی ذات کا اذیت بھرا دور ہو۔ جس شخص کے اپنے اعمال حیوانوں کی طرح ہوتے ہیں وہ شریف النفس انسانوں کے بارے میں بھی بدگمانی سے کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی کوئی مثال نہیں، اس کی محبت اس پھول کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے محسوس کرنے لگو گے تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی۔ جب اللہ پاک کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے تو پھر وہ دینے میں تھوڑی دیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دے۔ دل کا علم وہ ہے جو الہام اور وحی سے حاصل ہو۔ دنیا کے عجوبوں میں ایک نظارہ اس روح کو دیکھنا بھی ہے جو چابی اپنے ہاتھ میں لیے قید میں بیٹھی ہے۔